آج ہم ایک ایسی کتاب کی دنیا میں اتر رہے ہیں جسے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے پڑھا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ پاولو کویلیو کی دی الکیمسٹ۔ ظاہر تو یہ کہانی ایک چرواہے کی ہے، سینٹیاگو نام کا، جو اسپین سے نکلتا ہے ایک خزانے کی تلاش میں، سیدھا مصر کے اہرام تک۔ لیکن یہ صرف ایک مہم جوئی کی کہانی نہیں ہے۔ مصنف تعارف میں ہی ایک بہت گہرا تصور پیش کرتے ہیں جسے وہ ذاتی اسطور کہتے ہیں، پرسنل لیجنڈ، یعنی وہ راستہ جو آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس راستے پر چلنے میں 4 بڑی رکاوٹیں آتی ہیں۔ جی، اور آج کی ہماری گفتگو کا محور اصل میں یہی 4 رکاوٹیں ہوں گی، کیونکہ یہ صرف سینٹیاگو کے لیے نہیں ہے نا، یہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جو کوئی بڑا خواب دیکھتا ہے۔ پہلی تو یہ کہ بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی جو تم چاہتے ہو وہ ناممکن ہے۔ صحیح، یہ تو ہم سب نے سنا ہے۔ دوسری رکاوٹ ہے محبت، یہ ڈر کے اپنے خواب کے پیچھے بھاگنے سے ہم اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ تیسری ہے شکست کا خوف، جب آپ سب کچھ داؤ پر لگاتے ہیں تو ناکامی بہت زیادہ چبھتی ہے۔ اور چوتھی؟ وہ مجھے ہمیشہ سب سے دلچسپ لگتی ہے۔ چوتھی سب سے پیچیدہ ہے، خواب کے پورا ہو جانے کا خوف۔ آسکر وائلڈ کا ایک قول ہے، مطلب کہ انسان اپنی سب سے پیاری شے کو خود ہی مار ڈالتا ہے، یعنی کامیابی کا امکان ہی ہمیں ایک عجیب سے احساس جرم یا خالی پن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ سینٹیاگو کا پورا سفر دراصل انہی رکاوٹوں پر قابو پانے کی کہانی کیسے بنتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے سینٹیاگو سے، جو ایک اندلوسی چرواہا ہے۔ اسے ایک ہی خواب بار بار آتا ہے۔ خواب میں ایک بچہ اسے مصر کے اہرام کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں ایک خزانہ دفن ہے۔ وہ ایک خانہ بدوش عورت سے اس کی تعبیر پوچھتا ہے، جو بڑا سیدھا سا جواب دیتی ہے کہ تمہیں مصر جانا چاہیے اور ہاں، خزانے کا 10واں حصہ میرا ہوگا۔ بالکل، اور یہ اتنی سادہ بات لگتی ہے کہ سینٹیاگو اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ پہلی رکاوٹ کی ایک جھلک ہے نا، یہ سوچنا کہ میرا خواب بھلا اتنا سیدھا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک پراسرار کردار آتا ہے، سالم کا بوڑھا بادشاہ ملکی صادق۔ وہ سینٹیاگو کو اس کے ذاتی اسطور کی اہمیت سمجھاتا ہے، اور وہ مشہور جملہ کہتا ہے جو اس کتاب کی یوں سمجھے روح ہے، جب تم سچے دل سے کوئی چیز چاہتے ہو تو پوری کائنات اسے حاصل کرنے میں تمہاری مدد کے لیے سازش کرتی ہے۔ اور وہ اس سے قیمت بھی مانگتا ہے، اس کی بھیڑوں کا 10واں حصہ۔ یہ تو بہت بڑی قیمت ہے۔ بھیڑیں ہی تو اس کی کل کائنات ہیں، اس کی پہچان، اس کا سب کچھ۔ یہی تو اصل امتحان ہے۔ دیکھیں، وہ اس سے پیسے نہیں مانگ رہا، وہ اس سے اس کی محفوظ زندگی کی قربانی مانگ رہا ہے، اس کے کمفرٹ زون کی۔ وہ بھیڑیں اس کی پرانی بے مقصد زندگی کی علامت ہیں، انہیں چھوڑے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور بدلے میں بادشاہ اسے 2 پتھر دیتا ہے، یورم اور تھمم، جو ہاں یا نا میں جواب دیتے ہیں، جو ایک طرح سے بیرونی مدد کی علامت ہے۔ اچھا، لیکن وہ ان پتھروں کا زیادہ استعمال تو نہیں کرتا ہے نا؟ نہیں کرتا، اور یہی تو بات ہے۔ سفر کا اصل مقصد بیرونی اشاروں پر انحصار کرنا نہیں، بلکہ اپنے اندر کی آواز سننا سیکھنا ہے۔ تو وہ اپنی بھیڑیں بیچ کر، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر افریقہ پہنچ جاتا ہے، طنجہ شہر میں، اور وہاں پہنچتے ہی اس کے ساتھ بدترین دھوکہ ہوتا ہے۔ ایک شخص اس کے سارے پیسے لے کر غائب ہو جاتا ہے۔ وہ ایک اجنبی سرزمین پر اکیلا اور بالکل مفلس۔ مطلب یہ تو کہانی شروع ہوتے ہی ختم ہو گئی۔ یہ ہے تیسری رکاوٹ کا پہلا بڑا حملہ، شکست کا خوف۔ اور یہاں تو وہ واقعی شکست کھا چکا ہے۔ اس لمحے اس کے پاس ہر وجہ تھی کہ وہ ہار مان لے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ یہی اس کے کردار کی پہلی بڑی جیت ہے۔ وہ ہمت نہیں ہارتا اور ایک کرسٹل کے تاجر کے دکان پر کام شروع کر دیتا ہے۔ اور یہاں ہمیں کہانی کا ایک اور بہت ہی اہم کردار ملتا ہے، کرسٹل کا تاجر۔ اس شخص کا بھی ایک خواب ہے، مکہ جا کر حج کرنے کا۔ اس نے پیسے بھی جمع کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ کبھی گیا ہی نہیں۔ اور وہ کیوں نہیں جاتا؟ یہ چوتھی رکاوٹ کی سب سے بہترین مثال ہے۔ وہ سینٹیاگو کو بتاتا ہے کہ میں مکہ جانے کے خواب کی وجہ سے زندہ ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میرا خواب پورا ہو گیا تو میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچے گی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب ہم اپنے خوابوں کو پورا کرنے سے بھی ڈرتے ہیں؟ بالکل،
کیونکہ جب تک خواب ادھورا ہے وہ ہمیں امید دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے۔ تاجر اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے بجائے اس کے تصور میں جینا پسند کرتا ہے۔ جبکہ سینٹیاگو اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ 1 سال تک کام کرتا ہے، دکان کو بہت کامیاب بناتا ہے اور اتنے پیسے جمع کر لیتا ہے کہ وہ نہ صرف واپس اسپین جا سکے بلکہ پہلے سے دگنی بھیڑیں خرید لے۔ اس کے پاس ایک محفوظ راستہ موجود تھا، لیکن اس کا ذاتی اسطور اسے اب بھی پکار رہا تھا، اور وہ ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا جوا ہوتا ہے۔ وہ آرام دہ واپسی کے بجائے صحرا کے خطرناک سفر کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ ایک قافلے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی قافلے میں اس کی ملاقات ایک انگریز سے ہوتی ہے جو ایک عظیم کیمیاگر کی تلاش میں ہے۔ یہاں سے کیمیاگری کا فلسفہ کہانی میں داخل ہوتا ہے۔ یہ دونوں کردار، انگریز اور سینٹیاگو، سیکھنے کے 2 بالکل مختلف طریقوں کی نمائندگی کرتے ہیں نا؟ جی بالکل، انگریز علم کا متلاشی ہے، لیکن اس کا راستہ کتابوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ علم کو پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف سینٹیاگو ہے جو اب کائنات کی زبان سیکھ رہا ہے۔ وہ کتابیں نہیں پڑھتا، وہ صحرا کو پڑھتا ہے، ہوا کو سنتا ہے، اشاروں کو سمجھتا ہے۔ مصنف یہاں بتا رہے ہیں کہ حقیقی علم صرف معلومات نہیں بلکہ دنیا سے جڑنے کا نام ہے۔ پھر قبائلی جنگوں کی وجہ سے ان کا قافلہ ایک نخلستان میں رکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہیں سینٹیاگو کی زندگی میں دوسری رکاوٹ آتی ہے، محبت۔ اس کی ملاقات فاطمہ سے ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید یہی میرا خزانہ ہے، اب مجھے احرام جانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت عام انسانی تجربہ ہے۔ لوگ اکثر اپنے خوابوں کو رشتوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں، لیکن کتاب کا کمال یہ ہے کہ وہ محبت کو ایک رکاوٹ نہیں دکھاتی۔ فاطمہ کی محبت خود غرض نہیں ہے، وہ صحرا کی عورت ہے۔ وہ سینٹیاگو سے کہتی ہے کہ اگر میں واقعی تمہارے خواب کا حصہ ہوں تو تم ایک دن ضرور واپس آؤ گے۔ تو محبت یہاں ایک تحریک بن جاتی ہے، رکاوٹ نہیں۔ بالکل، وہ سمجھتی ہے کہ سینٹیاگو کو اس کے ذاتی اسطور کے بغیر پا کر بھی وہ اسے پوری طرح نہیں پا سکے گی، اور اسی نخلستان میں سینٹیاگو کی ملاقات آخرکار اس 200 سالہ کیمیاگر سے ہوتی ہے۔ لیکن کیمیاگر انگریز کے بجائے سینٹیاگو کا انتخاب کرتا ہے، ایسا کیوں؟ کیونکہ انگریز ابھی تک کتابوں میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ کیمیاگری کو سمجھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اسے جیا نہیں تھا، جبکہ سینٹیاگو بغیر جانے کیمیاگری کے اصولوں پر ہی زندگی گزار رہا تھا۔ اشاروں پر عمل کرنا، اپنے دل کی سننا۔ کیمیاگر اس میں وہ صلاحیت دیکھ لیتا ہے اور اسے سفر کے آخری مرحلے کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ اسے سکھاتا ہے کہ جہاں تمہارا دل ہوگا وہیں تمہارا خزانہ ہوگا۔ اور پھر وہ آزمائش آتی ہے، جنگجو قبیلے کے لوگ انہیں پکڑ لیتے ہیں، اور اپنی جان بچانے کے لیے کیمیاگر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ لڑکا خود کو ہوا میں بدل سکتا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا موت کو دعوت دینا ہے۔ یہ کہانی کا عروج ہے، ایک ناممکن کام۔ سینٹیاگو کو یہ کرنے کے لیے صحرا، ہوا اور سورج سے بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک گہرا روحانی استعارہ ہے۔ وہ کائنات کی روح سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس تجربے کے ذریعے وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز، انسان، صحرا، ہوا، ایک ہی ہستی کا حصہ ہے، اور جب وہ اس وحدت کو محسوس کر لیتا ہے تو وہ واقعی ایک لمحے کے لیے ہوا بن جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب کوئی اپنے ذاتی اسطور کو جیتا ہے تو وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ بالکل، یہی حقیقی کیمیاگری ہے، سونا بنانا نہیں بلکہ خود کو بدلنا۔ اس معجزے کے بعد وہ آخرکار اہرام مصر تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس جگہ کھودنا شروع کرتا ہے جس کا اشارہ اسے خواب میں ملا تھا۔ وہ کھودتا جاتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ملتا، اور پھر کچھ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں، اسے بری طرح مارتے ہیں اور اس کا سونا بھی چھین لیتے ہیں۔ مطلب کیا پورا سفر، ساری آزمائشیں سب بیکار تھے؟ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک قاری بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر کہانی کا سب سے بڑا اور شاندار موڑ آتا ہے۔ جب سینٹیاگو ان لٹیروں کو اپنے خواب کے بارے میں بتاتا ہے تو ان کا سردار اس پر ہنستا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم اتنے بے وقوف ہو، مجھے بھی اسی جگہ پر 2 سال پہلے ایک خواب آیا تھا کہ اسپین میں ایک خستہ حال گرجا گھر میں ایک گولر کے درخت کی جڑوں میں خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ ایک خواب کی وجہ سے پورا صحرا پار کروں۔ اور اسی لمحے سینٹیاگو کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا حقیقی خزانہ تو وہی ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ جی، وہ اسپین واپس جاتا ہے،
اسی گرجا گھر میں کھدائی کرتا ہے اور اسے سونے اور قیمتی پتھروں سے بھرا ایک صندوق مل جاتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہوا؟ کیا وہ شروع میں ہی وہاں کھدائی نہیں کر سکتا تھا؟ ہاں، کر سکتا تھا، اسے سونا مل جاتا، لیکن وہ سینٹیاگو نہ بنتا جو وہ اب ہے۔ خزانہ منزل نہیں تھا، خزانہ تو بس ایک بہانہ تھا جو اسے سفر پر مجبور کر سکے۔ اصل خزانہ وہ سفر تھا، وہ تجربات تھے، وہ علم تھا جو اس نے حاصل کیا۔ اگر اسے فاطمہ سے محبت نہ ہوتی تو وہ محبت کی حقیقی طاقت کو نہ سمجھتا، اگر وہ کیمیاگر سے نہ سیکھتا تو وہ کائنات کی زبان نہ جان پاتا۔ بالکل، اس سفر نے اسے ایک سادہ چرواہے سے ایک ایسے شخص میں بدل دیا جو کائنات کے رازوں کو سمجھتا تھا، اور اسے خزانے کا پتہ بھی تو اہرام تک پہنچ کر ہی چلا نا۔ صحیح، خزانہ ایک بہانہ تھا، اصل مقصد ذاتی اسطور کو جینا اور اس عمل میں خود کی کیمیاگری کرنا تھا۔ جیسا کہ کیمیاگر نے کہا تھا، جب ہم خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ارد گرد کی ہر چیز بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ اکثر جس چیز کی ہم تلاش میں دور دور تک جاتے ہیں وہ ہمارے بہت قریب ہی موجود ہوتی ہے، لیکن اسے پہچاننے کے لیے ایک لمبے کٹھن سفر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ اس کہانی کے مطابق ہر شخص کا ایک ذاتی اسطور ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کا ذاتی اسطور آپ کو پکارے اور اس کی راہ میں وہ 4 رکاوٹیں آئیں، یہ یقین کہ آپ کا خواب ناممکن ہے، محبت جو روکنا چاہے، شکست کا خوف، یا پھر کامیابی کا ہی ایک انجانا ڈر، تو کسی کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ کرسٹل کے تاجر کی طرح خواب کے تصور میں جینا پسند کرے گا، یا سینٹیاگو کی طرح اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دے گا؟